الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکانوا احق بها واہلها اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں، عمر سے بھی وہ افضل ہیں وہ عثمان سے بھی ہیں اعلیٰ، عمر سے بھی وہ افضل ہیں وہ عثمان سے بھی ہیں اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں شان صدیق کے حوالے سے مختصر سی گفتگو عرض کرنی ہے کہ ابو بکر کے بکر میں 3 حرف ہیں۔ پہلا حرف ہے با، دوسرا حرف ہے کاف، تیسرا حرف ہے را۔ یہ عربی میں جہاں بھی آ جائے تو معنی ہوگا پہلا، معنی ہوگا آغاز، معنی ہوگا اولیت، معنی ہوگا شروع، معنی ہوگا ابتدا۔ جیسے آقا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معنی؟ تعریفوں والا، جس کے اٹھنے کی تعریف، جس کے بیٹھنے کی تعریف، جس کے چلنے کی تعریف، جس کے کھانے کی تعریف، جس کے پینے کی تعریف، جس کے اوڑھنے کی تعریف، جس کے بچھونے کی تعریف، جس کے دن کی تعریف، جس کے رات کی تعریف، جس کی جلوت کی تعریف، جس کی خلوت کی تعریف، جس کے مزاج کی تعریف، جس کے ازواج کی تعریف، جس کی گھڑی کے، جس کی زندگی کے ایک ایک لمحے لہجے گھڑے کی تعریف ہو، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد تعریفوں والا۔ اب ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، ایک پارسی ہے، ایک مجوسی ہے، ایک سکھ ہے، وہ کہتا ہے میں تعریف نہیں کرتا۔ میں نے کہا کس کی؟ کہتا ہے محمد کی۔ میں نے کہا او پگلے، جب تو نے محمد کہہ دیا تعریف تو تو نے کر دی۔ اسی طرح ابو بکر، ایک شخص کہتا ہے میں نہیں مانتا ابو بکر کو۔ میں نے کہا کیا نہیں مانتا؟ کہتا ہے پہلا نہیں مانتا۔ میں نے کہا کس کو؟ کہتا ہے پہلے کو۔ میں نے کہا او پگلے، جب تو نے ابو بکر کہہ دیا تو نے تو پہلا مان لیا۔ معزز علماء کرام توجہ کرنا، کچھ امانتیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی ہیں، کچھ امانتیں وہ ہیں جو میرے پیغمبر کی ہیں۔ نبی کی جو امانتیں ہوں گی ان کی حفاظت علی کریں گے، رب کی جو امانتیں ہوں گی ان کی حفاظت کون کرے گا؟ مشیت کہتی ہے رب کی امانتیں، نبی علیہ السلام کی امانتیں ہوں گی وہ حضرت علی کے پاس ہوں گی، ان کی حفاظتیں حضرت علی کریں گے۔ جو رب کی امانتیں ہوں گی وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس ہوں گے، ان کی حفاظت حضرت صدیق اکبر کریں گے۔ معزز علماء کرام، ابو بکر، یہ ابو بکر کون ہے؟ میں نے کہا یا اللہ، ابو بکر نے سب سے پہلے کلمہ کیوں پڑھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ ابو بکر صدیق اس کے حقدار بھی تھے، ابو بکر صدیق اس کے اہل بھی تھے۔ یا اللہ، ابو بکر ساری زندگی نبی پر مال خرچ کرتا رہا۔ یا اللہ، ابو بکر نبی علیہ السلام کے ساتھ قدم ملا کر چلتا رہا، مصائب کی موجوں کے اندر بھی ابو بکر نبی کا ساتھ دیتا رہا۔ ابو بکر نے غم تو سہ لیے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ابو بکر نے تکلیفیں برداشت کر لی لیکن نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ابو بکر ہر مشکل اوقات میں، بدلتے حالات میں، ہر مشکل لمحات میں نبی کا ساتھ اس لیے دیتا رہا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ ابو بکر اس کا حقدار بھی تھا، ابو بکر
بکر اس کا اہل بھی تھا، یا اللہ تو نے ابو بکر کی بیٹی کو نبی کی بیوی بنا دیا، مومنوں کی ماں بنا دیا، یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یا اللہ ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کی زندگی میں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں نمازیں پڑھاتے رہے، 17 نمازیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں پڑھائیں، یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یا اللہ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد، پیغمبر کی وفات کے بعد صدیق اکبر کو پیغمبر کا مصالحہ ملا، خلیفہ بلا فصل بنے، نبی علیہ السلام کے جانشین بنے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سر مبارک پر اپنا دست شفقت رکھا، یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یا اللہ نبی علیہ السلام، یا اللہ حضرت صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام کے روزے میں جگہ ملی، یا اللہ جنت میں جگہ ملی، دنیا جنت میں جائے گی، ابو بکر صدیق آج بھی جنت میں موجود ہے، یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ معزز علماء کرام، قرآن کریم کو اٹھاؤ، قرآن کریم کھول کر دیکھو، قرآن کریم 2 گتوں کے درمیان ہے، 2 جلدوں کے درمیان ہے، میرے نبی کے روزے پر جاؤ، میرے نبی کے روزے کو کھول کر دیکھو، آج بھی میرا پیغمبر 2 سچوں کے درمیان ہے۔ معزز علماء کرام، ابو بکر کون ہے؟ پہلا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر ہے، جو سب سے پہلے صحابی کہلایا ابو بکر ہے، جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا ابو بکر ہے، جو سب سے پہلے ہجرت میں ساتھ چلا ابو بکر ہے، جس نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں خانہ کعبہ میں خطبہ دیا ابو بکر ہے، جس نے سب سے پہلے 40,000 دینار آقا کے قدموں میں رکھے ابو بکر ہے، جس نے بلال حبشی کو آزاد کرایا ابو بکر ہے، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر ہے، نبوت چل کر جس کے دروازے پر گئی ابو بکر ہے، آقا کو جس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ابو بکر ہے، جو غار حار میں پہلے داخل ہوا ابو بکر ہے، جو غار سے پہلے باہر آیا ابو بکر ہے، جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا ابو بکر ہے، جسے قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا ابو بکر ہے، جسے قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا ابو بکر ہے، جسے قرآن نے اولئک ھم المتقون کہا ابو بکر ہے، جس نے آقا کو اپنی گود میں سلایا ابو بکر ہے، جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا ابو بکر ہے، جس کی ایڑی پر آقا نے اپنا لعاب لگایا ابو بکر ہے، جو ام معبد کی جھونپڑی پر سب سے پہلے پہنچا ابو بکر ہے، جو قبا کے میدان میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر ہے، جس نے قبا کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر ہے، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دیا ابو بکر ہے، جس نے مسجد نبی کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر ہے، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر ہے، جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کروایا ابو بکر ہے، جس نے جو فتح مکہ میں ساتھ چلا ابو بکر ہے، غزوہ خندق میں ساتھ کھڑا رہا ابو بکر ہے، جس نے نبی کی زندگی میں نمازیں پڑھائیں ابو بکر ہے، جس نے آقا نے جس کو اپنے مصلح کا وارث بنایا ابو بکر ہے، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ابو بکر ہے، نبی کے بعد جو روزے میں پہلے سونے والا ابو بکر ہے، نبی کے بعد جو روزے سے پہلے اٹھنے والا ابو بکر ہے، جو روزے سے پہلے اٹھنے والا ابو بکر ہے، جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرح پکاریں گے ابو بکر ہے، اللہ آقا علیہ السلام اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس کے نام و اعمال کو پیش کریں گے ابو بکر ہے، آدم سے عیسیٰ تک تمام امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا وہ اونچا مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تو قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک وہ فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بہشت و مراتب، اسی کے لیے ہیں بہشت و مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو تو شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔